السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ امتیاز بھی اس سورت کو حاصل ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی چند آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد سورہ مدثر کی بعض آیتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جن میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی بارئ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے انسان کی زبان میں ایک دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور بیچ کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ تو حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ درخواست اور دعا کا پہلو ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی سورت کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز قرار دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ ہر وہ نماز جو جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا مکمل ہونا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھنا لازم دے دیا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی، اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ جب نماز میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جواب میں فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری پھر سے تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، وجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندے کے درمیان یہ آیت آتی ہے جو کہ اللہ اور
بندے کے درمیان مشترک ہے وہ کون سی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو چونکہ ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا جملہ ایاک نستعین، جس کے معنی ہے کہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں یا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دوسرا پہلو جو ہے وہ بندے کی دعا اور درخواست کا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، لیکن ساتھ ہی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا وہ کیا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، یا وہ تمام چیزیں ملیں گی جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو حق تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. یعنی صراط مستقیم مانگ رہا ہے تو میں اس کو صراط مستقیم ہی عطا کروں گا. یہ تفسیر صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی، اور اسی حدیث کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے یا جب آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو نماز کے اندر اس کی ہر آیت پر وقف کرنا چاہیے. یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا، تھوڑی دیر ٹھہر گیا اور تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح جب الرحمن الرحیم کہے تو تھوڑی دیر، تھوڑے لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے کیا کرے، ٹھہر جائے اور تصور کرے کہ میرے پروردگار نے اس کے جواب میں فرمایا اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب مالک یوم الدین کہے تو پھر ٹھہر جائے کہ باری تعالیٰ میرے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ وجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، تو ہر آیت پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہر فقرے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ فرما رہے ہیں اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان الفاظ کا یا ان جواب کو کوئی انتظار یا اس کا کوئی موقع آپ چھوڑے نہیں. یعنی اپنی تلاوت کے درمیان یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جواب میں کچھ فرما رہے ہوں اور ہم تھوڑی دیر کا وقف یا تھوڑے لمحے نہ ٹھہریں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر آیت پر تھوڑا وقف کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.